السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دیکھو سنو جاگو پاکستان کی سیریز اور نیل بہتا رہا کا ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے فتح مصر کے بارے میں اور اس انجان مسافر اور سفر کے بارے میں۔ تو دوستو چلیے آپ کو بتاتے ہیں وہ انجان مسافر کون تھا اور اس کی منزل کیا تھی۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیکریوں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی۔ اس میں اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف تھے۔ ان میں سے پڑے کی چیز اس طرح نظر آتی تھی جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی ہے، لیکن جھل مل کرتی نظر آتی ہے۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دھمک سنائی دی۔ اس نے اس طرف دیکھا، کوئی سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ گھوڑ سوار ہے یا اونٹ پر سوار، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے، کیونکہ اونٹ بے آوازوں پا چلا کرتے تھے۔ تاہم ابھی تک اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ پہلے والا سوار رک گیا اور اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی راہزن ہی ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ لمبے سفر پر اکیلے نہیں نکلا کرتے۔ یہ اس جیسا کوئی مسافر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ جو ہی سوار کا عکس واضح ہوتا جا رہا تھا، اس گھوڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا عقب سے حملہ کر دے۔ اس آنے والے سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے تمہاری آواز میں بھی محسوس کیا ہے، اس سوار نے کہا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمر بن عاص؟ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا۔ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہو گئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ یہ تھے تاریخ اسلام کے دو عظیم سپہ سالار، خالد بن ولید اور عمر بن عاص، جن کا نام سن کر آج بھی دشمنان اسلام پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہاں سوال یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات وہاں جہاں لک و دک صحرا تھا کیا کر رہے تھے؟ یہ واقعہ ان دونوں حضرات کے قبول اسلام سے پہلے کا ہے، جب وہ اتفاق سے وہاں مل گئے تھے۔ چلیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو اپنے اپنے قبیلے میں کیا حیثیت حاصل تھی۔ تو دوستو، جس طرح حضرت خالد بن ولید ایک اونچے، طاقتور اور امیر قبیلے سے تھے، ایسے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرب کے طاقتور اور دولت مند خاندان سے تھے۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمر بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس نے ان کے گھروں سے، جو صفا کے قریب تھے، نکال دیا تو بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے
اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی کو اپنے آگے یا اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور قریش کے بے شمار سرداروں کی طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی مارکے میں مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنگجو، شاہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن وہ جنگ جیت نہ سکے اور ہر میدان میں مات کھائی، اور اس چیز سے دل برداشتہ ہو گئے۔ آخر انہوں نے کیا فیصلہ کیا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے، اور اب وہ کہاں سے آ رہے تھے، اور جو اچانک ان کی ملاقات اس بیابان اور بنجر صحرا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، اور یہ بھی کہ وہ کس منزل کے مسافر تھے، یہ سب ہم جانیں گے۔ دیکھو سنو جاگو پاکستان کی سیریز اور نیل بہتا رہا کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، آپ کا اپنا چینل دیکھو سنو جاگو پاکستان۔ تو اب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔